ہمارا یوٹیوب چینل مسلک اعلی حضرت سلامت رہے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ مفتی اعظم کے عظم مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم کے عظم مردمان مصطفیٰ، اس رضا مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، اس رضا مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں۔ ان تک آپ کی آواز پہنچنی چاہیے، تو آپ اتنے دھیرے سے پڑھیں گے تو کیسے پہنچے گی؟ پڑھیے مل کر۔ مفتی اعظم کے عظم مردمان مصطفیٰ، اس رضا مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت اور تمام بزرگوں کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کا سچی محبت عطا فرمائے۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آج بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں، الگ کچھ مسلک اعلیٰ حضرت کی کھلی مخالفت کر کے اور کچھ نام لے کے اور لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ یہ پیغام حضور تاج الشریعہ کا ہے، آج وہی پیغام پھر آپ لے کے جائیے۔ اعلیٰ حضرت کو دین کی خدمت کے صلے میں یہ انعام ملا کہ اس کا دین، اس کے رسول کا دین آج ان کے نام سے، ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہر دور میں یہ پہچان مقرر ہوئی، اور یہاں پر اس دور میں یہ پہچان ہوئی۔ تو جو کسی سلسلے میں مرید ہے، چاہے وہ رضوی ہو، اشرفی ہو، کوئی ہو، مسلکن جو ہے وہ رضوی ہے، بے شک۔ اور اتحاد کے نام پر یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی اشرفی رضوی اختلاف تھا ہی نہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اختلاف ان لوگوں سے ہے، یہ ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کی اور حضور مفسر اعظم ہند کو بلا وجہ شرعی کافر کہا، اور حضور مفتی اعظم ہند کو آپ لوگوں نے جانا ہے وہ جس نے ایک غلیظ قسم کی گالی پڑھتی ہے، وہ گالی دی۔ تو وہ لوگ جب تک کہ اس سے توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو ان سے کسی قسم کا اتحاد ہو نہیں سکتا۔ مفتی اعظم، مفتی اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم کون ہیں؟ میں نعرہ لگاتا ہوں، ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم۔ بہت 60 میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، مجھے اپنی الفت میں ایسا، مجھے اپنی الفت میں تو ایسا گما دے کہ میں خود کہہ اٹھوں منم غوث اعظم۔ حضور تاج الشریعہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرید اور پیر میں کوئی کسی قسم کا فرق نہ رہے، اور فرمایا حضرت باقی باللہ نے، ان کے باورچی نے روٹی بہت اچھی پکائی، بہت اچھی روٹی بنائی،
آپ بہت خوش ہوئے اور پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح ہو جاؤں، مجھے اپنی طرح بنا لیجئے۔ فرمایا کچھ اور مانگو، تم برداشت نہیں کر سکو گے کہ نہیں یہی چاہیے۔ حضرت باقی باللہ نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ایک نظر ڈالی، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کی معیت میں جب مہرارہ شریف تشریف لے گئے مرید ہونے کے لیے، اب جب مرید ہوئے ہیں تو اب جب نکل کے آئے ہیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کو حضور مفتی اعظم ہند نے مانگا اور ان کو غوث اعظم کی بارگاہ سے وہ انعام ملا کہ مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دیں میں اپنے وجود کو بھول جاؤں، اب میں کہہ اٹھوں کہ میں غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ ہم سبھی ہیں غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ یہ گالی دینے والے سن لیں، یہاں گالیاں نہیں دی جاتی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جی۔ لوٹ کے میں یہ نہیں کہوں گا جو تم نے کہا، بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔ اور دھینگا مشتی یہ، ارے تم کسی کے ساتھ جاؤ، بیٹھو، کچھ کرو، لیکن میرا لیٹر پیڈ دو زندہ باد جھوٹے پھیلائے گئے، یہ شرعی جرم بھی ہے اور قانوناً بھی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور مفتی اعظم ہند کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جب سچی محبت ہوگی تو یاد رکھیں کیا ہے، سرکار کی سچی محبت ہوگی تو سرکار کے غلاموں سے سچی محبت ہوگی، صحابہ کی سچی محبت ہوگی۔ اب صحابہ کرام سے محبت ہوگی تو ان کا بغض رکھنے والا اس دل میں نہیں آئے گا۔ اہل بیت کرام کی محبت ہوگی تو پھر خارجی ناس بھی اس دل میں جگہ نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت سے، حجت الاسلام سے، حضور مفتی اعظم ہند سے سچی محبت ہوگی تو ان کا حاسد، ان کو گالیاں دینے والا اس دل میں جگہ نہیں پائے گا۔ تو محبت کا دعویٰ منہ سے بہت ہوتا ہے، منہ پر نہیں، کبھی کبھی دکھانا بھی پڑتا ہے، سبحان اللہ، جتانا بھی پڑتا ہے۔ اور وہ محبت جتانے سے کیا، آدمی جتاتے بہت ہیں، کبھی کبھی عمل سے پتہ چل جاتا ہے، ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا ہو رہا ہے، لیکن ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی گستاخوں کو چھپنے نہیں دیتا کہ گستاخ چھپا لے، ولیوں کا گستاخ چھپ جائے، ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں، جو میرا ولی ہے، اس کے جو دشمن ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کا اعلان جنگ جس سے ہو تو ساری مخلوق جمع ہو جائے تب بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور ساری مخلوق اس کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے، محبت کرنے والے کا بھی اعلان ہوتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے تو ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح سے جس سے بغض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس سے غضب میں ہوتا ہے، اس کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے غضب میں ہوں، اے فرشتوں تم بھی غضب فرماؤ۔ تو فرشتے غضب کرتے ہیں اور تمام مخلوق میں یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سب کچھ چاہے وہ کتنا چھپا لے، ایک ہی چیز اس کے ساتھ میں رہتی ہے،
शैतान के साथ भी एक ही चीज रही थी, तकब्बुर, और अक्ल साथ छोड़ देती है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, सलाम उसको सलाम करके चली जाती है। एक ही चीज उसके साथ में रहती है, तकब्बुर, तो सारी मखलूक उसके खिलाफ होती है। सारी मखलूक जब खिलाफ है तो ये दिल भी उसी की मखलूक है, ये दिमाग भी उसी की मखलूक है, ये जबान भी उसी की मखलूक है। वो चाहता है जो खुदा खाहद कि पर्दा कस दरद मैं लसंदर ना ले पाका बरद, के जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि किसी का पर्दा चाक कर दे तो वो मोहब्बत का दावा चाहे कितना ही करे। हम तो आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के गुलाम हैं, हम तो बहुत चाहते हैं, लेकिन वो छुपती नहीं बात किसी ना किसी तरह से, अमल से या किसी और तरीके से, कि उसके दिल में वो बात होती है तो दिल उसको अपने अंदर रहने नहीं देता, ज़बान उसकी तर्ज और उसकी जबान से ये जान जाती है कि ये गुस्ताख है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, आमीन, उसी पर हमारा हश्र फरमाए, आमीन। और ताज शरिया का एक पैगाम और है, वो फरमाते थे, फरमाया उन्होंने, और आज भी वही पैगाम है कि यहां बैठे हुए लोग जितने लोग हैं, इसको भी, इनको भी, असजद रजा को भी जांचो, देखो, क्या बात है, परखो, क्या बात है, क्या बात है। जो चले गए कब्र में हक का पैगाम देते हुए, अब उनकी सच्चाई बदल नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला बदलने से महफूज रखे, बदलने से हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो जो जमीन पर है उनको परखो, उस पर, उस कसौटी पर देखो। जो कब्र के अंदर चले गए जमीन के अंदर, ये उनके जैसे हैं तब तो ठीक है, वरना जो पैगाम वो दे के गए हमारे लिए वही काफी है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ललकार शेर आया, और ताजुश शरिया, ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बारे में क्या फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तेरी मिधत को मैं किससे लाऊं ज़बान, क्या मकामे सुरैया बताए सरा। और फरमाते हैं कि मैं क्या, बड़े बड़े इल्म वाले वहां पर देखेंगे तो वो भी उनके मकाम को बता नहीं सकेंगे। ये मकाम है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का। और फरमाते हैं कि उनके इल्म का मकाम कितना बुलंदो बाला है कि जब आते हैं, कि जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद किसी जलसे में तशरीफ ले जाते तो लोग नारे लगाते। क्या नारे लगाते? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते कि तकरीर ना रोकी जाए, जिक्र ना रोका जाए, उसको मेरे लिए रोको मत, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, कोई खड़ा ना हो। और कभी फरमाते, ताजुश शरिया फरमाते हैं कि कभी फरमाते कि मैं इसको जायज नहीं समझता। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मुझे बड़ी इस्तराब हुआ कि ये क्या मामला है। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र से वो कर रहे हैं और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमा रहे हैं, लेकिन फरमाते हैं वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जो फरमाया और जो अमल किया, वो बाद में जो इफ्ता की खिदमत करने वाले हैं, जो उनकी खिदमत में बैठने वाले हैं, उन्होंने जाना। वो फरमाते हैं कि मैंने, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मैंने शामी में देखा, तो जुजिया देखा कि जिक्र को
کوئی اس میں تحریف کرے، جیسے کوئی چوکیدار اگر جگانے کے لیے رات بھر اللہ اللہ کرتا رہے تو یہ جائز نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو اور ایک جزیہ ملا غالباً عالمگیر وغیرہ میں کہ یہ فرمایا کہ عالم اگر لوگ نعرہ لگائیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ذکر کے طور پہ، کیونکہ یہ خبر کے طور پہ کر رہے ہیں، اور اگر ذکر کے طور پہ کریں تو یہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہت آئیں تو نعرے لگیں، لوگ کھڑے ہوں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا ان کا فقہ، ان کا تقوی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پیاروں کے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے شعروں میں سے ایک شعر کا نام مفتی اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ، اس مزائے مصطفیٰ سے دشمنیاں چھین گئی۔ واہ سبحان اللہ، حق ہے۔ اور آج شریعہ آخر میں بھی پیغام دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر۔ واہ سبحان اللہ۔ آج کل معاملہ دوسرا ہے، الٹا ہے کہ جو چیا کو بھائے، طبیعت نہیں، طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن وہ ہے جو اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھال دے۔ سبحان اللہ۔ جو پیا کو بھائے اختر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سہانا